تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ نماز مغرب جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور نماز مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل۔ نماز مغرب کی 2 سنتیں یہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں۔ سنت موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، کبھی اسے چھوڑا نہ ہو۔ اب نماز مغرب کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 3 فرض ادا کرنے ہیں۔ فرض پڑھنے سے پہلے بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے۔ پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 بالشت اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نیت کریں گے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ نیت کریں گے 3 رکعت نماز فرض، وقت نماز مغرب، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، جب کھڑے ہونا ہے قیام کی حالت میں نظر جو ہے یہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جب ہم نے رکوع میں جانا ہے تو رکوع کی حالت میں نظر پاؤں پہ ہونی چاہیے۔ جب سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی حالت میں نظر ناک پر ہونی چاہیے۔ جب تشہد پہ بیٹھنا ہے، اتحیات پہ بیٹھنا ہے، تو تشہد کی حالت میں نظر جو ہے یہ جھولی کے اندر ہونی چاہیے۔ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ جو ہے یہ کانوں تک اٹھائیں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ہاتھوں کی جو ہتھیلی ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو جائیں۔ اب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو ہے یہ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی گدی بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پہ رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کو اگل بغل رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ کی بیچ کی 3 انگلیاں یہ الٹے ہاتھ کی کلائی کی پیٹھ پہ رکھیں گے، اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ جو ہے یہ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جب جانا ہے تو رکوع اس طرح کرنا ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا پیالہ رکھ کر کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے، بلکہ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے رکوع کی حالت میں پیٹ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اب رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ یہاں بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، رکوع کیا، تھوڑا سا سر اٹھایا اور ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح کرنے سے واجب چھوٹ جاتا ہے اور سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے۔ اب ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، بلکہ افضل یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھتے ہوئے سجدے کی تکبیر کہہ کے سجدے میں جائیں گے۔ جب سجدے میں جانا ہے تو پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی۔ جب سجدے سے سر اٹھانا ہے تو اس کا الٹ کرنا ہے، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی۔ سجدے کی حالت میں ہاتھ جو ہیں یہ کانوں کے برابر ہونے چاہیے۔ اب سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہو کے بیٹھیں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان کم سے کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا چاہیے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھا جائے۔ یہاں پر بھی بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ سجدہ کیا ہے، تھوڑا سا سر اٹھایا اور ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح کرنے سے بھی واجب چھوٹ جاتا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، جو کہ واجب ہے۔ اب 2 سجدوں کے درمیان 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا چاہیے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اللہم اغفر لی پڑھیں۔ اب دوسرے سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک،
پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ اب پھر رکوع کریں گے، پھر جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھا کھڑے ہوں گے، پھر سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد پہ بیٹھیں گے۔ جب تشہد پہ بیٹھنا ہے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے بھولے سے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کے بعد درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب تشہد جو ہے یہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے اب تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا مغرب کے 3 فرض پڑھنے کا طریقہ۔ یہ بات یاد رہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تب بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، بلکہ افضل یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لی جائے۔ اب چونکہ نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہیں فرض کی، تو جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے افضل تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ کوئی صورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے مکمل پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تیسری رکعت میں اور رکوع و سجود کر کے تشہد پہ بیٹھ کے مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے تب بھی اس کے فرض ادا ہو جائیں گے، لیکن افضل یہ ہے کہ ساتھ کوئی صورت ملا لی جائے۔ تو یہ تھا نماز مغرب کے 3 فرض پڑھنے کا طریقہ۔ اب جب 2 سنتیں پڑھنی ہیں تو نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اسی طرح جب ہم نے نفل پڑھنے ہیں تو بالکل سیم طریقہ ہے کہ نیت کر کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا نماز مغرب کے پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نفل جو ہیں بعض لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نفل بیٹھ کے ہی پڑھنے چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھنے چاہیے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ بات غلط مشہور ہے۔ اگر کوئی آدمی تندرست ہے، صحیح ہے، اسے کوئی شرعی عذر لاحق نہیں ہے، وہ بیٹھ کے اگر نفل پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اسے مکمل ثواب ملے گا۔